الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین مجلس، میری گفتگو کا عنوان ہے علماء کرام کی سماجی معنویت۔ اس موضوع پر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو اس پر مختلف جہات اور متعدد پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، جیسے یہ کہ ایک شخص جس نظام تعلیم سے ابھر کر عالم بنتا ہے، اس نظام تعلیم کی ساخت کیا ہونی چاہیے جو بالآخر اس عالم کو سماجی طور پر بامانہ بنانے کے قابل ہو سکے، جو اسے سماج میں تبدیلی اور سماج کے لیے بااثر ہونے کے اہل بنا سکے۔ اسی طرح اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فی الوقت ایسے کون سے شعبے ہیں جو سماج کے لیے زیادہ مؤثر ہیں، اور علماء ان شعبوں کو بطور پروفیشن اور ایک پیشے کے طور پر کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ سماجی تبدیلی کے فطری اصول کیا ہیں۔ علماء سماجیات کے اسکالرز اس کے بارے میں کن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو شخص سماج کے لیے بااثر بننا چاہتا ہے، خود اس کے اندر وہ کون سی قابلیت، کون سی صلاحیت، کون سی اہلیت ہونی چاہیے، اور سب سے اہم یہ کہ سماجی طور پر بامانہ ہو کر آخر ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں تو کافی وقت درکار ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں، مجھے صرف 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم دو پہلوؤں کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ موجودہ سماج کو علماء کی ضرورت کیا ہے، آخر سماج میں علماء کی معنویت کیا ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ سماجی طور پر بااثر بننے کے لیے علماء میں کن صلاحیتوں کا، کن قابلیتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، جد و جہد کے وہ کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک عالم بااثر بن سکتا ہے۔ حضرات محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 صدیاں مغربی تہذیب کے غلبے کی صدیاں رہی ہیں۔ مغربی تہذیب جو سیکولرزم پر، لبرلزم پر، مادیت پر، انفرادیت پسندی پر مبنی ہے، اور ان صدیوں میں روایتی تہذیبوں کو ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کرنا پڑا، مذہبی اقدار کو بے معنی ہو جانا پڑا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مغربی تہذیب اپنے عروج پر ہے، اپنے کلائمیکس پر ہے، تو اسی وقت اس تہذیب کی جو بنیادی خامیاں ہیں، جو اس کے تضادات ہیں، وہ ابھر کر پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ تضادات ہر پہلو میں، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، خاندانی ہو، وجودی ہو، یعنی ہر سطح پر مغربی تہذیب نے انسانیت سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے میں وہ مکمل ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے زیادہ سیاسی استحصال، معاشی نابرابری، سماجی تفریق، انسانی تعلقات میں ناہمواری، خاندانی بگاڑ، اور وجودی طور پر انسان اس قدر تنہا اور بے معنی پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پھر سے پوری دنیا میں مذہبی اور روایتی تہذیبوں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں،
اور جو ممالک ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہاں کے حالات کا بھی اب ہم جائزہ لیں تو پچھلے کئی سالوں سے مذہبی جماعتیں پھر سے عوامی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں. سیکولرزم سے، مغربی تہذیب سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہاں سے پھر ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے سوا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی روایتی تہذیبیں ہیں، وہ دراصل چند پہلوؤں پر مرتکز ہیں. انسانی زندگی کے چند شعبوں کو کلام کرتی ہے، ایڈریس کرتی ہے. وہ انسان کے تمام مسائل کا حل نہیں ہے. اور جب کوئی چیز محدود ہو تو اپنی بنیاد میں وہ تعصب کو جنم دیتی ہے، نفرت کو جنم دیتی ہے. اور آج ہم پھر سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں عیسائی مذاہب کا، یہودیت کا اور ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں تو ہندو مذہب کا اگر احیاء ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ غیریت، آپسی تفریق اور باہمی منافرت کا بھی احیاء ہو رہا ہے. یعنی علماء کے سامنے آج دوہرا چیلنج ہے. ایک مغربی تہذیب کا جو مادیت پر، خدا سے لا تعلقی پر مبنی ہے، تو دوسری طرف دیگر مذاہب کا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہندوستانی تناظر میں دیکھیں تو جہاں بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں تو وہیں سماج کے دبے کچلے لوگ سماجی طور پر بامانہ ہونے کے لیے، سماج میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے ہندو تہذیبوں کے جال میں پھنس رہے ہیں، ہندو احیاء پرستی کے شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو کر ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ رسم و رواج میں اپنے آپ کو ضم کرنا کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کے سامنے کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ عقلی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اسلام کے سوا کسی کے پاس نہیں. لیکن اسلامی علم، اسلامی بیانیہ، اسلامی مسائل جو ہمارے سامنے ہیں، اس کے اسلامی حل، یہ سب کتابوں میں ہیں، اس کے اصول کتابوں میں ہیں. جب تک اسلام کے علماء ان چیزوں کو حاصل نہ کر لیں، علمی بنیادوں پر خود کو پختہ نہ کر لیں، اور نہ صرف یہ کہ علمی بنیادوں پر خود کو پختہ کریں بلکہ ان تمام علمی وراثت کو زمانہ حال اور موجودہ روایت کے مطابق ریلیونٹ بنا کر نہ دکھا سکیں، تب تک ہم اپنے فریضے میں صرف کوتاہ اور ناکام ہی ثابت ہو سکتے ہیں. دوستو، جن دو مسائل کا میں نے تذکرہ کیا، تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو ان دونوں مسائل کا سامنا مسلمانوں کو اپنے عروج کے دور میں بھی رہا ہے. ایک وقت تھا کہ معتزلہ یونانی فلسفی کے زیر اثر الحاد کے قریب جا رہے تھے، عقلیت کا دورہ ہونے لگا تھا. ایسے میں علماء ہی کا وہ طبقہ تھا جس نے عقلی بنیادوں پر اعتزال کی ساری بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا. امام غزالی، امام رومی، امام رازی اور ان جیسے بے شمار اسکالرز ہیں جن کو آج ہم اپنا علمی ہیرو مانتے ہیں. دوسری طرف ہندوستانی تناظر میں ہم دیکھیں تو اکبر کا دور بہت مشہور ہے ہندو احیاء پرستی اور مقامی کلچر کے احیاء کے طور پر. اکبر نے ہندوستانی مذاہب کا ایک بدنما جوڑ بنا کر اپنی سلطنت کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی عجیب و غریب پالیسی بنائی، جس کے بارے میں علامہ مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لیے جگہ تھی اس پالیسی میں. یہاں تک کہ باہر سے اگر کوئی عیسائی وفد آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس پالیسی میں جگہ تھی. اگر کسی کے لیے جگہ نہیں تھی تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے. ابو الفضل، فیضی، مبارک اور اس طرح کے بہت سارے ناموں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے
علمی طور پر تخریب کاری کا فریضہ انجام دیا، لیکن بالآخر اس دہریت، اس ارتداد کا سامنا اگر کسی نے کیا تو وہ بھی طبقہ علماء ہی تھا۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، خواجہ باقی باللہ، ان تمام حضرات نے وہ علمی فریم ورک تشکیل دیا جس کی وجہ سے ان تمام مسائل کا امت مسلمہ نے سامنا کیا۔ ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی مختصر انداز میں اپنی باتوں کو سمیٹوں، لیکن آج کا دور ہمارے سامنے بہت ہی مشکلات کھڑے کر دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہماری اسلامی تاریخ میں تمام چیلنجز کو علماء نے حل کیا، لیکن اس وقت علماء کے لیے ایک سیاسی اجارہ بندی، ایک سیاسی غلبہ علماء کو، سیاسی سپورٹ علماء کو حاصل تھا۔ جب معتزلہ کا سامنا علماء نے کیا تو اس وقت مسلمان ہی حکمران تھے، عالمی طور پر مسلمانوں کا ہی دبدبہ تھا۔ جب ہندوستان میں ارتداد کا علماء نے سامنا کیا تو اس وقت بھی مسلمانوں کی ہی حکمرانی تھی، یعنی سیاسی طور پر، معاشی طور پر مسلمانوں کو ایک سپورٹ سسٹم حاصل تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں علماء کو سیاسی سپورٹ حاصل نہیں، سماجی ہیجیمنی جو ہے وہ علماء سے بہت دور ہوتی جا رہی۔ ایسے وقت میں علماء کے لیے ظاہر ہے مسائل بہت گہرے اور بنیادی سطح کے ہو جاتے۔ اس لیے سب سے ضروری چیز تو یہ ہے، جس طرح ابھی امیر صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، کہ سب سے پہلا کام اگر علماء کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ ہم علمی طور پر مضبوط ہوں۔ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس چیلنج کی تفہیم کرنی پڑتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، تبھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے جو مادی اور علمی وسائل سے بھرپور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اور ان کے بعد ان کے عظیم صحابہ کرام نے علمی اور عملی مادی تمام وسائل پر بھرپور غلبہ حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رزم حق و باطل میں انہیں فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہم علمی طور پر خود کو اہل بنائیں، قابل بنائیں، ہم چیلنجز کو سمجھیں، ان کی گہرائی کو سمجھیں۔ پچھلے 300 سالوں میں جو نظریات برپا ہوئے ہیں، جن انقلابات کا انسانیت نے سامنا کیا ہے، ان انقلابات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوشلزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، اور آج فیمنزم کا غلبہ ہے، فیشن پرستی ہے، ماڈرنزم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشل ٹرینڈ ہے، آج ہر کوئی پاپولر ہو رہا ہے، یعنی ایک پاپولر کلچر کا غلبہ ہے۔ اس پاپولر کلچر میں ہم کس طرح اپنے آپ کو بامانہ بنا سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے، یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پہ ہم کئی گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم تفصیل میں سمجھنا چاہیں۔ لیکن اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے پہلو پر آتا ہوں، انشاءاللہ صرف 5 منٹ کا وقت لوں گا۔ وہ یہ کہ ان تمام مشکلات کے باوجود اگر علماء بامانہ بننا چاہیں، سماج کے لیے بااثر بننا چاہیں، تو انفرادی طور پر ان کے اندر کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی میں نے علم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دائرہ اثر میں اپنے سماجی اثرات کا استعمال بہتر تجزیے کی بنیاد پر تشکیل دیں، اس کا ایک فریم ورک بنائیں۔ اور سب سے ضروری چیز یہ کہ ہر عالم فراغت کے بعد، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ اپنے شعبے میں پرفیکشن کے ساتھ کوالٹی ورک انجام دے۔ آج دنیا کوالٹی کے پیچھے بھاگتی ہے، آج دنیا پرفیکشن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کریں لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہ کریں تو کل چند لمحوں میں ہمارے کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ علماء فی الوقت جو کام بھی انجام دے رہے ہوں، چاہے وہ تدریس کا کام ہو، چاہے وہ مکتب میں بنیادی تعلیم کا کام ہو، چاہے وہ امامت کا کام ہو، چاہے وہ دعوت و ارشاد کا کام ہو، ان تمام کاموں کو ہم کوالٹی کے ساتھ انجام دیں۔
ہماری بدنصیبی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں ہمارے کاموں میں ایک بدنظمی پیدا ہو گئی ہے. آج دنیا اسٹرکچر کو مانگتی ہے, صف بندی, ادارہ جاتی نظم و ضبط کو مانگتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں ایک نظم و ضبط پیدا کریں, اپنے کام میں پرفیکشن پیدا کریں, اور اس کے ساتھ ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا, وہاں کے حالات کا اعداد و شمار کی بنیاد پر تجزیہ کریں. ہمارے سامنے ڈیٹا ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے ڈیٹا از دی نیو آئل. ابھی ڈیٹا کی اہمیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے تو سب کچھ ہے. اور پھر جب ہمارے پاس ہمارے سماج کا ڈیٹا جمع ہو جائے تو اس ڈیٹا کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک مضبوط بیانیہ تشکیل دیں, ہم ایک کمیونٹی تیار کریں, علماء کا ایک نیٹ ورک بنائیں. ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو شروع کے 3 سالوں میں آپ نے اعلانیہ دعوت کا کام نہیں کیا, اس لیے کہ حضور جانتے تھے, اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور اس وقت ان کا کوئی ہمدرد, ان کا کوئی گروپ نہیں ہوتا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, یعنی مادی طور پر لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ ایک گروپ بنائے, ہمدردوں کا ایک گروپ بنائے, ایک نیٹ ورک قائم کریں. اس کے ساتھ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ بننے کی کوشش کریں. ہماری زبان, ہماری گفتگو, ہمارا کمیونیکیشن, ہمارا سٹائل ایسا ہونا چاہیے جس سے جدید طبقہ کنیکٹ فیل کر سکے. حضرات, میرا وقت ختم ہو گیا ہے, بس میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے بہت سارے پوائنٹس نوٹ کیے تھے لیکن انشاءاللہ اس کو اگلے وقت کے لیے رہنے دیتے ہیں. علامہ اقبال نے پوری دنیا کا بغور مشاہدہ کیا تھا, جائزہ لیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ انالیسس کیا کہ مغربی تہذیب پچھلی تمام تہذیبوں کو, جو روایتی تہذیبیں تھیں اسلام کے علاوہ, ان کو شکست دے چکی ہے. اور اگر کوئی تہذیب, کوئی مذہب ایسا باقی رہ گیا ہے جس کو وہ شکست دینے سے دوچار ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے. اور مغربی تہذیب میں اندرونی خامیاں اتنی ہیں کہ یہ ایک نہ ایک دن خود اپنے تضادات میں الجھ کر تباہ و برباد ہو جائیں گی. لیکن اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مد مقابل تو آنا چاہیے. جب تک مد مقابل نہیں ہوگا تب تک چیز کتنی بھی بری ہو وہ مارکیٹ میں سروائیو کرے گی. علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پرویا تھا. علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو مٹا دیا تھا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو مٹا دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. وآخر دعوانا